یہ جو بعض ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اس سے لاک ڈاؤن بہت اب لیٹ ہو گیا، اور پہلے جب آپ کو کرنا چاہیے تھا اس کو اور سخت تو نہیں کیا گیا، اور اب تو یہ گھر گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اور پھیلے گا اس سے۔ نہیں جی، ہم اس کو ایسے نہیں دیکھتے نظامی صاحب، ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کے چند ایک بڑے اہم جز ہیں، جس میں پہلا یہ ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، اور بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے ایک تو ہے نا بڑا کتابی سلوشن ہے، اور وہ کتابی سلوشن یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کو ایک جنرلائز لاک ڈاؤن کر دیں، ایئرپورٹس اپنے بند کر دیں تو وائرس ختم ہو جائے گا۔ ہم کیا، امریکہ بھی یہ نہیں کر سکا، اور اس لیے ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے معیشت اور معاشرت اور ہیلتھ سسٹم کی کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پالیسیز اپنی سلیکٹ کر رہے ہیں، اور ہماری پالیسی اس سٹیج کے اوپر ایک ہولسٹک اپروچ کو اپناتے ہوئے ایک اجتماعی یا مجموعی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سلیکٹو لاک ڈاؤنس کریں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سلیکٹو لاک ڈاؤنس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ پہلے ہو سکتا تھا، یقیناً اتنا نہیں ہوگا کیونکہ بیماری یقیناً پھیلی ہے، لیکن اب بھی فائدہ ضرور ہوگا، اور فائدہ اس لیے ہوگا کہ جہاں پہ میکسیمم جہاں سے امکان ہے بیماری کے پھیلنے کا اس کو آپ کارڈن آف کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ جنرلائز لاک ڈاؤن کر دیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس وقت یعنی یہ لاہور میں آپ کے جو اب لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن یا سلیکٹو لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، اس طرح کی 1300 سے زیادہ ہم نے جگہیں جو ہیں ان کو منتخب کر رکھا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے لاک ڈاؤنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جب تمام جگہوں کے اوپر یہ ایسا ہوگا تو بیماری کے پھیلاؤ میں حتی الامکان کمی آئے گی۔ اوور ٹو یو جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ اس وقت یہ جو کرونا وائرس سے لڑنے کے حوالے سے یا اسٹریٹجی کے حوالے سے یو آر دا پوائنٹ مین، لیکن یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہر جگہ پہ، یا آپ جو ہے وہ یو آر ناٹ ریئلی انچارج، آپ کو جو ویٹو کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح جس طرح کہ آپ دیکھیں ویسے تو ٹھیک ہے آپ کی بات کیا اپنے ملک، لیکن امریکہ میں دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کے جو ماہرین ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، کچھ نے ریزائن بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر فوکی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی صورتحال ہمیں درپیش ہے کہ جس کے بارے میں کوئی، وہ جسے کہتے ہیں نا امریکی انگریزی میں، کوئی کوکی کٹر سولوشن نہیں ہے، کوئی ایسا سولوشن نہیں ہے کہ جو سب کا جس کے اوپر یعنی اتفاق ہو کہ یوں کر لینا چاہیے اور یہی اس کا سولوشن۔ لہذا جب بات چیت ہوتی ہے تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور تمام لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کی ایک بہت اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کو سنتے ہیں اور سب سے رائے دیتے ہیں، اور ان تمام انفارمیشن کو ریسیو کرنے کے بعد اور تمام ملک کی مجموعی صورتحال کو سامنے رکھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ جب فیصلہ ہو جاتا ہے، اور یہی اچھی گورننس ہے کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے یوں کہا اور انہوں نے یوں کہا اور انہوں نے یوں کہا۔ بطور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کے میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کہیں کہ جن کے اوپر منوعن عمل کیا گیا، اور مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماسک کا جو مینڈیٹری ہونا ہے، یہ پرائم منسٹر نے اس کا اعلان کیا، میری تجویز کے اوپر کیا۔ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو پاتا، تو دین ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ تو دین آئی اسٹینڈ بائی دا گورنمنٹ پالیسی، اور یہی اچھا طرز حکومت ہے، اور یہی اسی طرح ایک گڈ گورننس ہو سکتی ہے۔ سب جو اسپتالوں سے فوٹیج آ رہی ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں وہاں یہ لگ رہا ہے کہ اب گنجائش بہت کم رہ گئی ہے۔ 1,54,000 مصدقہ کیسز ہیں جو ٹیسٹ کے بعد ہیں۔
غیر مصدقہ کیسز کا اندیشہ کتنا ہے اور آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے؟ پاکستان کے اسپتالوں میں گنجائش کتنی ہے اور میکسیمم کتنے کیسز ہو جائیں تو ہمارے اسپتال یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو آپ نے جو 1,54,000 کی بات کی ہے اور پھر آپ نے کہا کہ اصل میں کتنے کیسز ہیں، تو یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے، اس میں آپ یعنی حتمی رائے نہیں دے سکتے. لیکن آج ہی میں نے، شاید آپ نے دیکھی بھی ہو، میں نے ایک لائیو پریس بریف کیا ہے کہ جس میں ہم نے آج لانچ کیا ہے ایک نیشنل پریولنس اسٹڈی. اس میں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بیماری جو ہے وہ ملک کی سطح کے اوپر کتنی پھیل چکی ہے اور اس کی کیا شرح ہے پھیلنے کی. وہ اس سے ہمیں صحیح پتہ لگے گا کہ کیسز کتنے ہیں پاکستان کے اندر اور کتنے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں اس سے. اب آپ کے ہسپتالوں کے سوال کے جواب کی طرف آ جاتے ہیں. ہسپتالوں میں جی یہ ہے کہ ہمیں وینٹیلیٹرز کا تو بظاہر مسئلہ نہیں ہے اور زیادہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں بھی نہیں، گو کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی بھی کوئی 35-40 کے درمیان % ہے جو ہمارے کووڈ ریلیٹڈ وینٹیلیٹرز ہیں کہ جو استعمال میں ہیں. جو ایشو ہے وہ ہے جو ہائی فلو آکسیجن کے اوپر جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے جو بیڈز ہیں کرٹیکل کیئر میں، وہ ایک ہماری بہت بڑی ترجیح ہے اس وقت اور ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے، آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے 2,000 کے قریب بیڈ جو ہیں پروونسز کو بڑھانے میں مدد کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس میں ہمیں بہت زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ our real issue lies here. اور جو ہماری پروجیکشنز ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس دن کہا کہ جولائی کا اینڈ ارلی اگست از اے ٹائم کہ جو جہاں ہوپ فلی ہم پلیٹو کریں گے، تو اس وقت تک اگر ہم اپنے آپ سسٹم کو سنبھال پائیں تو کوشش پوری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. تو پھر یہ جہاں تک یہ فوٹیج اور یہ جو کلپس کا تعلق ہے نا جی، وہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اندر ڈیفینیٹلی سیچوریشن زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو شدید بیمار ہوتا ہے وہ اس کی فیملی جو ہے وہ اس کو بیسٹ بڑے ہاسپٹل میں لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ جانتے ہوئے کہ ان یوٹیلائزڈ کیپیسٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے دوسری جگہوں کے اوپر. اس کے لیے بھی ہم نے ایک نظام ترتیب دیا جسے ہم ریسورس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، جو آپ کو ایک ایپ کے ذریعے اور ویب سائٹ کے ذریعے ایک کلک میں بتا سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں قریب ترین ہسپتال جہاں پہ آکسیجنیٹڈ بیڈ یا وینٹیلیٹر اویلیبل ہے، آپ کو اس کے بارے میں یعنی علم ہو سکتا ہے اور آپ ان کو وہاں پہ لے جا سکتے ہیں. اس سے بہت زیادہ ایفیشنسی آ سکتی ہے سسٹم میں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اور یہ ہر ہسپتال اس میں دن کے اندر 2 دفعہ ڈیٹا اپنا ڈالتا ہے، لہٰذا ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے بیڈز ہیں، کتنے کووڈ ریلیٹڈ بیڈز ہیں، کتنے وینٹیلیٹرز ہیں، کتنے کووڈ ریلیٹڈ وینٹیلیٹرز ہیں اور ان سب کی یوٹیلائزیشن کی کیا ریشو ہے اس وقت. تو اپنی طرف سے جی نظامی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کو ہم نے 60-70 سال تک اگنور کیا ہے. اب ہم معجزے چاہ رہے ہیں کہ ایک دم یہ نظام ایک گلوبل پینڈیمک کو رسپونڈ کرے اور اس طرح کرے کہ کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو. تو اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن اپنی بساط کے مطابق کوشش پوری کر رہے ہیں. یقیناً آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو آپ نے بات کہی میں یہی پوچھنے والا تھا کہ یہ انفارمیشن شیئرنگ جو ہے، یہ جو ایپ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اگر عام اویلیبل ہو، شیئر ہو جائے، لوگوں کو علم ہو کہ یہ ہے، تو اس سے بہت مدد ہوگی. کیونکہ اس وقت بہت کنفیوژن ہے کہ دوائی کہاں سے ملے گی، بیڈز کہاں پہ اویلیبل ہیں، میری ٹریٹمنٹ گھر پہ ہو سکتی ہے، مجھے ہاسپٹل جانا چاہیے. اس بارے میں لیک آف نالج ہے اور یقیناً یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ تو ایک اینڈیمک مسئلہ ہے، کہ دائمی مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے جی ڈی پی آف دا ہیلتھ، آپ تو WHO میں رہے ہیں، پرسنٹیج جو ہے وہ ان ممالک میں آتی جہاں سب سے کم ہے ہیلتھ کے اوپر جو آؤٹ لے ہے. ایک میرا سوال یہ تھا، یہ ڈیکسٹرا میتھازون ہے، کل میں نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا، اس سے یہ وینٹیلیٹرز پہ تھوڑا سا جو لوڈ ہے یہ کم ہوگا اس سے،
क्योंकि ये है ही ब्रीदिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन ये ऑक्सीजन को के मामले को ठीक करने के लिए है। लेकिन ये गालबन जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ये जब बिल्कुल सांस उखड़ रहा हो तो तब ये ऑक्सीजन की कम हो जो है सेचुरेशन, तो तब ये करामत होती है। तो ये प्री वेंटिलेटर दवाई है या वेंटिलेटर के बाद ये लगाने वाली दवाई है? जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया निजामी साहब। डेक्सामेथासोन जो है ना जी, पहली बात ये है कि ये क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, क्रिटिकल पेशेंट्स हम किसको कहते हैं? क्रिटिकल पेशेंट हमें दो तरह के पेशेंट्स हैं, एक वो कि जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है और दूसरे वो जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। अभी तक की जो स्टडी है डेक्सामेथासोन के ऊपर वो हमें ये बता रही है, जो कि इंग्लैंड में हुई है, वो हमें ये बता रही है कि वेंटिलेटर्स पे 1/3 मॉर्टेलिटी कम हो जाती है अगर डेक्सामेथासोन दी जाए, और जो हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर लोग होते हैं वो 5वां हिस्सा जो है मरीजों का, उनकी मॉर्टेलिटी कम हो जाती है। तो यानी अब तक जितनी भी अद्वियात आई हैं सामने, उनमें इस लिहाज से ये मौसर तरीन दवा है। और इसके लिए हमने ऑलरेडी वैसे इसको अपनी क्लिनिकल गाइडलाइंस में शामिल किया हुआ था। ये एक पुरानी दवा है, 1960 से चल रही है, बहुत सस्ती है। पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा इसके प्रोड्यूसर्स हैं। इसका मसला बिल्कुल होना नहीं चाहिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है ना जी, जो आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जो है ये सिर्फ शदीद सांस की तकलीफ हो और ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या वेंटिलेटर पे लोग हों, सिर्फ उन मरीजों की कैटेगरी के लिए है। ये आम मरीजों के लिए नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े सख्त हैं। खुदारा इसको अपने तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, इसका उल्टा नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा।